السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ کے اندر صدقہ جو ہے اس کے کرنے کی اجر و ثواب جو ہے ہم پڑھے ہیں، اس کی فضیلت ہم پڑھے ہیں کہ چھپا کر دینے کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو دیکھیں آج ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے کہ جو عادل حکمران ہے، یعنی حکمران بھی ہے، اللہ نے اس کو منصب بھی دیا ہے اور وہ عدل کرنے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اور دیکھیں دوسرا وہ شخص ہے کہ جو جوانی ہی اس نے ساری اپنی عبادت میں گزاری، اللہ نے اس کو بے شک توفیق دی لیکن اس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے ساری جوانی جو ہے جوانی ہی میں اللہ کو یاد رکھا اور جوانی ہی میں اپنی ساری جوانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ گزار دی، اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی یاد سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے کہ کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، اذان ہونے والی ہے اور میں جلدی سے مسجد میں چلا جاؤں اور پہلی صف میں کھڑا ہو جاؤں، یعنی اس طرح اس کا دل جو ہے وہ مسجد ہی میں اٹکا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ عورت جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں تو نہیں جا سکتی، لیکن عورت بھی اگر جلدی جلدی سے اپنے کام سمیٹتی ہے کہ اب ظہر ہونے والی ہے یا اب عصر ہونے والی ہے یا مغرب ہونے والی ہے تو میں جلدی جلدی سے اپنے سارے کاموں کو سمیٹ لوں تاکہ میں اذان سے پہلے ہی اپنے کام جو ہے نپٹا لوں اور جلدی جلدی وضو کر جائے نماز کے اوپر بیٹھ جاؤں اور جو ہے نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھوں۔ تو اس طرح عورت کا کرنا جو ہے یہ بھی جہاد کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں پانچویں چیز یہ ہے کہ پانچواں وہ شخص ہے کہ جس کو حسب و نسب والی یعنی کوئی مرتبے والی عورت جو ہے اس کو برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اس برے فعل سے باز رہے۔ اور ساتواں وہ شخص ہے کہ ایسے 2 لوگ یا ایسی 2 عورتیں جو صرف اس لیے آپس میں ملتی ہیں کہ ان کا مقصد صرف اللہ ہے اور اللہ ہی کے لیے ملنا اور اللہ ہی کے لیے جدا ہونا۔ جیسا کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم سارے ہی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں الحمدللہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور ہمارا کسی سے کوئی جو ہے کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا اللہ کی رضا کے علاوہ، ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ملیں، دین سیکھیں اور اس پر عمل کی نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام قبول اور منظور فرمائے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے ملتے اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بشارت فرمائی اپنے نبی کی زبانی کہ آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ ایسی 2 شخص یا ایسی 2 عورتیں جن کا مقصد اللہ ہے، اللہ کے لیے ملنا اور اللہ کے لیے جدا ہونا ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں جو 7ویں چیز ہے جو میں نے آپ کو بتانی تھی، جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ کے اندر پڑھے ہیں کہ صدقے کو کس طریقے سے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ظاہرہ کر کے دو صدقات تو کیا ہی اچھا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آپ کی جو ظاہر طور پہ آپ دے رہے ہیں تو آپ کا مقصد کسی کو رغبت دلانا ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی کو ظاہر کر کے دے رہے ہیں تو آپ اس نیت سے دیں کہ کسی کو رغبت دلانے کے لیے کہ میں دے رہی ہوں اور میری وجہ سے اور لوگ بھی جو ہے وہ اس کو دیں۔ تو اس طریقے سے دینا جو ہے وہ بہترین ہے، اچھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چھپا کر دو اور دو بھی فقراء کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، تنگ دستوں کو، اللہ فرماتے ہیں وہ بہت ہی بہتر ہے۔ دیکھیں ان لوگوں کی بھی عزت ہوتی ہے اور دیکھیں ان لوگوں کو دینا، اس کا اجر و ثواب آپ کو اللہ دے گا کہ آپ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو تنگ دست ہیں، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کو دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس
طریقے سے صدقہ دیتا ہے کہ اس نے جو دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی اپنے نبی کی زبانی کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کام تو ہم نے کرنا ہے، جو بھی کام ہم نے کرنا ہے نیکی کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ باتیں آگے ہمارے تک پہنچائی ہیں، تو اس طریقے پر ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔